تازہ موبائل صارفین کے 100% اعتماد کی وجہ سے اب تازہ موبائل شاپ سے ہر قسم کے موبائلز، آئی فونز، آئی پیڈ، ٹیبلٹ اور لیپ ٹاپس خریدیں۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کوالٹی اور مناسب ریٹس میں تازہ کا کوئی ثانی نہیں۔ دنیا بھر میں سفر کرنے کے لیے بالکل رعایتی ہوائی و بحری ٹکٹوں کا مرکز تازہ ٹریول، کہیں اور نہیں، تازہ موبائل شاپس میناندرو اور زینونوس اومونیا۔ فیس بک پہ لائک کیجیے ہمارا پیج تازہ شاپ اور تازہ قرآن اندازی میں شامل ہو کر ہر ہفتہ جیتیے موبائل فونز اور ہوائی ٹکٹیں۔ تازہ موبائل جو دوریاں مٹائے۔ سنیے، کل ہماری فلائٹ ہے اور آپ نے ابھی تک ٹکٹیں بھی نہیں لی۔ مانو کے لیے آئی فون لینا تھا، اتنی بڑی فیملی ہے، کسی نے لیپ ٹاپ مانگا ہے تو کسی نے ٹیبلٹ کی ڈیمانڈ کی ہے، اور ہاں، آپ کی چہیتی بھانجی کے لیے ڈیجیٹل کیمرہ لے کر نہ گئے تو پورا ہفتہ اس کا موڈ آف رہے گا۔ شاہ زیب نے شادی کی پکچرز پرنٹ کروانے کے لیے بھیجی تھی جو آپ نے ابھی تک نہیں کروائی۔ او مائی گاڈ، بجلی اور پانی کا بل جمع کروانے کی آج آخری تاریخ تھی۔ اتنے ڈھیروں کام اور ان کے کانوں پر جو تک نہیں دیکھتی۔ بیگم، پرانے وقت چلے گئے جب ان سب کے لیے پورا ایتھنز گھومنا پڑتا تھا۔ ٹریول، ٹیلی کام، منی ٹرانسفر، فوٹوز، کمپیوٹرز، لیپ ٹاپ، آئی فونز اور ہر قسم کے موبائل فونز کا مرکز۔ اچھا، تو پلس فار آل کی وجہ سے جناب اتنے مطمئن تھے؟ ڈیجیٹل پروڈکٹس کا جال پلس فار آل۔ شالیمار کمپیوٹر سٹور، نئے اور جدید لیپ ٹاپ، آئی پیڈ، ٹیبلٹ اور کمپیوٹرز کا مرکز۔ ایتھنز میں آپ کا اپنا کمپیوٹر سٹور، جہاں پر آپ کو ملے ریپیئرنگ کے ساتھ ساتھ انسٹالیشن کی سہولت، انٹرنیٹ شیئرنگ کے لیے پاورفل وائی فائی اور کمپیوٹرز کے متعلقہ تمام پارٹس دستیاب ہیں۔ فری پک اینڈ ڈراپ سروس۔ شالیمار کمپیوٹر سٹور، نزد امونیا بازاری، سوفوکلیوس نمبر 53D، ایتھنز۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گریس ٹائم اور میں محمد امین سندھو۔ ناظرین، گزشتہ چند دنوں سے پاکستان میں کئی اہم واقعات نے جنم لیا ہے۔ یوم عاشوراء پر سانحہ راولپنڈی اور اس کے نتیجہ میں احتجاجی ریلی، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے KPK میں ڈرون حملوں کے خلاف نیٹو صوبائی کی بندش کے حوالے سے دھرنا جو ہے وہ ایک اہم معاملہ ہے۔ گزشتہ دنوں پشاور میں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی زیر قیادت اور ان کی اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں نے اور ان کے کارکنوں کی ایک کثیر تعداد نے اس احتجاجی دھرنے میں شرکت کی۔ اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ وہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق اس فیصلے کو سپریم کورٹ تک لے کے جائیں گے اور احتجاجی دھرنے کا دائرہ کار پورے ملک میں پھیلا دیں گے، تاکہ ڈرون حملوں کے خلاف جو عوام کا شدید غم و غصہ ہے اس پر کارروائی کی جائے اور اس کی بندش کے حوالے سے زیادہ اچھے اور مؤثر طریقے سے اس معاملے کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اس موقع پر عمران خان نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کی جنگ میں خیبر پختونخوا کو شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں 70% سے زیادہ کارخانے بند ہو گئے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے روزگاری کا شکار ہو کر در بدر پھر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ہی ایسے لوگ جو بے قصور تھے وہ لقمہ اجل بن گئے۔ عمران خان نے کہا کہ امریکی صدر اوباما سے ملاقات کے دوران وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے ڈرون حملوں کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ احتجاجی دھرنے سے جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری محترم جناب لیاقت بلوچ نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے نیٹو سپلائی کو بند کرنے پر زور دیا اور احتجاجی دھرنے کو ملک کے دیگر شہروں میں پھیلانے کا اعلان کیا، جس کے نتیجے میں آج کراچی اور 9 دسمبر کو لاہور میں احتجاجی دھرنا دیا جائے گا۔ اس موقع پر پاکستان عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور ٹی وی چینلز کے مقبول سیاستدان شیخ رشید احمد بھی موجود تھے، جنہوں نے اپنے مخصوص انداز میں خطاب کرتے ہوئے نواز شریف کی حکومت کو ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت حکومت چلانے کا الزام دیتے ہوئے کہا کہ ان کا مقصد فوج کو توڑنا اور ملک کے اندر شیعہ سنی فسادات کروا کے بربادی لانا
اور بھارتی بالادستی کو قبول کرنا ہے۔ پشاور کے احتجاجی دھرنے میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک طرح سے تائید دی کہ وہ نیٹو سپلائی کی بندش کے حوالے سے جو عرصہ دراز سے عوامی مطالبات تھے ان کو ایک کہنے کی ہوا ملی، موقع ملا، اور اس کے اوپر جو عوام نے اپنے مثبت رد عمل کا اظہار کیا۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو حکومتی جماعت اور ان کے اتحادی KPK کی حکومت کے خلاف الزام تراشیاں کرتے نظر آتے ہیں، اور اس ساری صورتحال سے عام آدمی سخت اضطراب کا شکار ہے اور وہ اس بات کا فیصلہ کرنے میں تذبذب کا شکار ہے کہ کس کی بات پر یقین کیا جائے اور کس کی بات پر یقین نہ کیا جائے۔ اس ساری صورتحال پر جو اگر غور کیا جائے تو بہت سے سوالات جو ہیں وہ ذہنوں میں جنم لیتے ہیں، جن میں چند ایک آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو دوست موجود ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ آیا یہ دھرنا قومی اتحاد کو خطرے میں ڈال رہا ہے؟ کیا یہ دھرنا طالبان کے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے ہے، یا پھر یہ دھرنا ملکی سالمیت کو سیاست کی نظر کرنے کے مترادف ہے؟ آج ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو یہاں مدعو کیا ہے اور ان کے ساتھ ہم نے پاکستان مسلم لیگ یونان کے کارکنوں کو بھی مدعو کیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں انہوں نے اس پروگرام میں شرکت نہیں کی۔ بہرحال جو دوست آئے ہیں ان سے ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم گریس ٹائم میں آپ لوگوں کی کالز اور آپ گریس کے حوالے سے مختلف جو مسئلے مسائل امیگریشن کے یا جیلوں کے حوالے سے جو مشکلات درپیش ہیں لوگوں کو، ان کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ اور پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یونان حکومت کی طرف سے 1 جنوری 2014 سے لے کر 31 دسمبر 2014 تک پاراتاسی کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ یہ سفری سہولت ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جن کی ویویوسی جو ہے وہ اس سال کے اینڈ تک ختم ہو رہی ہے اور اپنی وہ نئی ویویوسی کے ساتھ اپنے ملک سفر کر سکیں گے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال یونان حکومت نے ویویوسی کی مدت جو ہے 2 سال سے کم کر کے 1 سال کر دی تھی، اور ایسے افراد جو پاکستان میں موجود ہیں اور ان کی ویویوسی جو ہے وہ ویلڈ ہے، یعنی اس سال کے آخر تک ختم نہیں ہو رہی لیکن اگلے سال 2014 میں جا کے ختم ہوگی، جب تک ان کا دورانیہ ویویوسی کا موجود ہے تب تک وہ پاکستان میں رہ سکتے ہیں۔ لیکن ایسے افراد جن کا ویویوسی کا دورانیہ جو اس سال کے اینڈ تک ختم ہو رہا ہے ان کو واپس آنا پڑے گا، اور یہاں سے ویویوسی کو رینیو کروانے کے بعد وہ دوبارہ سے پاکستان جا سکتے ہیں۔ مزید اگر دوست کال کریں تو پلیز بریک کے بعد ان کی کال کو ریسیو کیا جائے گا، اور آپ کے سوالات جو ہیں امیگریشن کے حوالے سے اور دوسرے مسائل کے حوالے سے ان کا جواب بھی دیا جائے گا۔ آج ہمارے ساتھ جو دوست موجود ہیں ان میں سماجی اور مذہبی حوالے سے بھی ایک مقام ہے ان کا، اور عرصہ دراز سے وہ پاکستانیوں کی خدمت کرنے کے حوالے سے ایک خاص عزت رکھتے ہیں۔ یہاں پہ حافظ محمد یعقوب صاحب نہ صرف سماجی کارکن ہیں بلکہ ان دنوں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، اور کپسیلی میں جو ذیلی تنظیم بنی ہے اس کے یہ صدر ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے بہت ہی ایک قریبی دوست محترم جناب راجہ جہانگیر صاحب جو PTI کپسیلی کے چیئرمین ہیں، اور ان کی سماجی خدمات بھی بہت زیادہ ہیں، اور اہم موقعوں پر جب بھی پاکستانیوں کو ان کی ضرورت پڑی انہوں نے بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ دیا۔ سر السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹوڈیو۔ سب سے پہلے میں جناب حافظ محمد یعقوب صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ تحریک انصاف کے حوالے سے جو ان دنوں صورتحال پیش آ رہی ہے، اوورسیز پاکستانی کس نظر میں اس سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بدر منیر سندھو صاحب آپ کا اور ونس ٹی وی کی تمام ٹیم کا، اور اس کے رویرواں جناب طاہر علی اور تازہ موبائل کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں یہاں پہ موقع فراہم کیا۔ اور اس کے بعد PTI یونان جو ادھر اوورسیز پاکستانی ہیں، جتنے بھی ہیں ہمارے پاکستانی بھائی، PTI یونان میں PTI کی 13 ذیلی کمیٹیاں بن چکی ہیں، اور لوگ متحرک ساتھی جوک در جوک PTI میں شامل ہو رہے ہیں، اور PTI ہمیشہ
PTI का यही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तानियों की हेल्प करना, और पाकिस्तान हमारा एक क्लियर कर एजेंडा है कि हम दहशतगर्दी, बेइंसाफ़ी और बेरवि और झूठ और ऐसे मामलात जिनके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने आज से 17 साल पहले एक आवाज़ उठाई कि हम इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बायक ज़बां होकर इस बेइंसाफ़ी और जो लोगों को जिसने गुर्बत के झंझोड़े में डाल रखा है हर एक गरीब आदमी को, हम इसको जड़ से उखाड़ डालेंगे। और हम इधर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जितने भी हमारे मुतहर्रिक साथी हैं, जनाब मेरे बहुत ही प्यारे साथी हैदर सियाल साहब और महर फैसल साहब, और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं ग्रीस राजा आसफ कियानी साहब, और दीगर हमारे दोस्त ऐसे इतने मुतहर्रिक साथी हैं कि वो शाना बशाना हर गरीब आवाम और हर बेकसूर बस लोगों के साथ हैं। और उनको जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है हमारे साथियों को, हम दिन रात इसी कोशिश में और दिन रात उनकी मदद के लिए तैयार हैं। अच्छा राज साहब, जो क्वेश्चन मैं हाफिज़ साहब से कर रहा था वही क्वेश्चन जो है ना आपसे पूछना चाहूँगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस धरने के हवाले से क्या सोचते हैं, क्योंकि आपका लोगों के साथ रिलेशन है, आप लोगों में उठते बैठते हैं, तो क्या सोच पाई जा रही है इस धरने के हवाले से? देखें जी, इस धरने की जो सोच है इसके बारे में ये है कि पाकिस्तान बना ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान की जो हम आज जो दिली तौर पे जो कहते हैं कि आज़ाद है, पाकिस्तान अभी तक आज़ाद नहीं है। पाकिस्तान जब से बना है 1 साल बाद पाकिस्तान को जो है मतलब जागीरदाराना निज़ाम और जो ताजर लोग ये मतलब बिजनेसमैन इन लोगों ने हाईजैक कर लिया है, और उस वक्त से लेकर या तो ये माफिया ग्रुप होता है या मिलिट्री होती है। पाकिस्तान की जमहूरियत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, और इसलिए हमारे जो तरीक़े इंसाफ है इसका काम धरने में सिर्फ ये बिल्कुल ये नेटो सप्लाई बंद करना नहीं है। उनका मकसद ये भी है कि पाकिस्तान को हमने बचाना है और इसकी जो जमहूरियत है, डेमोक्रेट है, उसको बचाना है, और जो पाकिस्तान के अंदर है मुकम्मल जमहूरी निज़ाम होना चाहिए। आप देख लें खान लियाकत अली खान के बाद हमारे मुल्क में कोई भी ऐसा जमहूरी निज़ाम नहीं आया। जो भी आया 200-300 साल के बाद यकदम मिलिट्री आ गई है, और मिलिट्री ने हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान दिया है। और अगर कोई जमहूरी हुकूमत आई भी है तो वो गलत रास्ते से आई है, लीगल तरीके से अपने इलेक्शन को अपडेट करके वो नहीं आई। बाकी मसला रहा नीटो की सप्लाई का। नीटो की सप्लाई में इमरान खान साहब ने वाज़ेह अल्फाज में बोला है कि अगर हमारी अपना खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत रहे या ना रहे, हालांकि इस वक्त हुकूमत उनका साथ नहीं दे रही, ये अवामी लोग हैं, ये तरीके इंसाफ के जाले हैं जो मतलब धरना दे रहे हैं। यानी जो जिन लोगों ने पार्टिसिपेशन की सारे प्रोग्राम में इस धरने में जो कल से लोग वहाँ पे मौजूद हैं उसमें हुकूमती नासर नहीं है। बिल्कुल ये लोग जो हैं या ये पंजाब से या दीगर इलाकों से हैं, और खान साहब खुद साथ हैं उनके। खान साहब खुद साथ, क्योंकि खान साहब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का कोई हिस्सा नहीं है। हाफिज़ साहब, पंजाब से कुछ लोग गए हैं इस पार्टिसिपेशन में जो धरना दिया गया है? देखें, पंजाब से भी कुछ लोग तो कम गए हैं लोग, बहरहाल ज़्यादा KPK के लोग हैं, और वो जाले और मुतहर्रिक साथी हैं जो पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं और पाकिस्तान को एक मजबूत और गैरतमंद मुल्क बनाना चाहते हैं। इसलिए पाकिस्तान की जब भी गैरत पे अभी बका के असालमियत की पाकिस्तान का सवाल है, हम सब को कहते हैं कि एक पेज पे आएँ और एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हों, ताकि अभी हमारे लिए एक मौका है, बहुत गुड चांस है। हम पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून, दीगर जितनी भी पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम सबको इनवाइट करते हैं, आए हमारे साथ शाना बशाना खड़े हों। आज पाकिस्तान की बका का सवाल है, हम सबको इनवाइट करते हैं कि आए हमारे साथ खड़े हों। और नेटो सप्लाई बंद कर दी है खान साहब ने, और तब तक नहीं खुलेगी जब तक वो ड्रोन बंद नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो हमने अक्सर यूरोप में देखी है कि यूरोप में तकरीबन जो भी पाकिस्तानी यहाँ पे बसिलसिला माज मकीम है, चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी से तल्लुक़ रखते हों, लेकिन आपस में उनका एक प्यार मोहब्बत जो है वो एक मिसाली करार दिया जा सकता है। जैसे पाकिस्तान में शायद इतना अच्छे तरीके से ना हो, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जो है ना मुख्तलिफ सियासी जमातों का, मुख्तलिफ दीनी या समाजी जमातों का आपस में तल्लुक़ जो है वो बहुत गहरा है। हफ्ता मैं आपको उसी हवाले से पूछूंगा कि आप चूँकि एक पार्टी से, इससे पहले आप एक मजहबी जमात से तल्लुक़ रखते थे, लेकिन अभी आप एक सियासी पार्टी से भी तल्लुक़ रखते हैं,
آپ کی جو ان لوگوں سے اپنے دوستوں سے جو ملاقاتیں ہوتی ہیں ان میں کیا رد عمل پایا جا رہا ہے؟ پاکستان کی جو صورتحال چل رہی ہے اس کے حوالے سے پوچھا ہوں میں. جو بھی پاکستانی آؤٹ کنٹری میں ہے، خواہ وہ مڈل ایسٹ میں ہے، خواہ وہ یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، کہیں بھی ہے، مقیم ہے، غیر ملکی ہے، اوورسیز پاکستانی جتنے بھی ہیں، کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پاکستان میں ہوتا ہے ہمارے دل یہاں دھڑکتے ہیں. ہم میں غیرت ایمانی اور غیرت پاکستانی ہے. کوئی بھی پاکستانی وہ باہر کنٹری میں ہے اس کا دل ضرور دھڑکتا ہے اپنی دھرتی کے لیے. اس لیے اور سب سے ڈسکشن یہی ہوتی ہے میرے دوستوں سے، پی ٹی آئی کے اور دیگر مذہبی جماعتوں کے کارکنوں سے، کہ دیکھیں ہم ایک غیرت مند قوم ہیں، ہم کسی کے بکاری نہیں. جن لوگوں نے ہم کو بکاری بنا دیا ہے ان کو بے نقاب کیوں نہیں کرتے؟ اور نسل در نسل اور 65 سال پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسی جمہوریت نہیں آئی جس نے ہم کو غیرت مند بنایا ہو. سب بھیک لینے والے آئے ہیں، اور بھیک لینے والا چاہے کہے کہ اپنے آقا سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرے تو یہ تو کبھی ممکن نہیں ہو سکتا. دوسرا اور عمران کر رہے ہیں خان نا، تو اس کے لحاظ سے یہ ہے کہ ہم مطلب بے شک پارٹی ہماری اپنی پی ٹی آئی میں ہمارا تعلق ہے، لیکن سماجی لحاظ سے، دوستانہ لحاظ سے، ویسے جو دنیا داری تعلقات ہوتے ہیں بڑے اچھے تعلقات ہیں ہمارا. ابھی ہم مطلب نون لیگ کے ایک عشائیت سے اٹھ کے آ رہے ہیں، تو اس میں ہمارے کوئی کسی کے ساتھ اختلاف نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ضرور ہماری حکومت پی ٹی آئی کی حکومت ہے. ہم دیکھیں ادنیٰ سے کارکن ہیں، کبھی وہی بات ہوتا ہے، کبھی ہم پی ٹی آئی کے پیچھے ہوتے ہیں، کبھی نون لیگ کے پیچھے ہوتے ہیں، کبھی پی پی کے پیچھے ہوتے ہیں. آپ اور ہم ایک ہی چیز ہے، عوام ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ کوئی ایسا ہمیں لیڈر ملے جو ملک کو بچا سکے. نواز شریف صاحب کو ہم 2-3 دفعہ آزما چکے ہیں، نواز شریف صاحب کو 2-3 دفعہ آزما چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ہمارے ملک، حالانکہ کرنا انہوں نے ہے. ڈون ہم ملک کو نواز شریف صاحب نے سٹاپ کرنا ہے، عمران خان صاحب سٹاپ نہیں کر سکتے. ہاں صاحب نے جو الزام لگایا ہے نواز شریف صاحب پہ کہ وہ شیخ رشید صاحب نے معذرت کے ساتھ کہ شیخ رشید صاحب نے الزام لگایا ہے کہ نواز شریف ایک خاص ایجنڈے کے تحت حکومت چلا رہے ہیں جس کا مقصد بھارتی بالادستی کو جو ہے وہ قبول کرنا ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ جی بالکل کرتے ہیں. خان صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کچھ دن پہلے، جو پہلے دن جب انہوں نے دھرنا دیا تھا پشاور میں، تو انہوں نے یہ بولا تھا کہ ہم داندلی کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں لیکن ڈرون کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جو پیسہ ہمیں یا جو ڈالر جو اسی سوال کا جواب میں دوبارہ آپ سے لوں گا، اس سے پہلے میں ایک کال لے لوں. ہمارے ساتھ کالر ہیں پلیز. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم. جی کون صاحب؟ میں علیو تو بولدا جی. اپنے فار ایور ਜਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਦ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹ ਮਾਕਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਨੇ 10 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫਾਰ ਐਵਰ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ. हाँ जी एपिन माकरोन के बारे में. जी एपी माकरोन 1 जनवरी से जो है नए साल से जो है ना इसको लागू किया जा रहा है. दादा जी नवे साल तो इनू जरा ना जारी किया जाएगा. अपने जी दिलोसी 8,500 दी है. दिलोसी 6,500 यूरो. वो 6,500 दी हो गई. जी जी श्योर है जी. हाँ जी जी. جی تو وہ میں کہہ رہا تھا، انہوں نے یہ بولا تھا کہ اپنا خان صاحب نے کہ ہم دھاندلی کو ایکسیپٹ ہم نے کر لیا ہے. یہ صاف ہر پارٹی کو نظر آ رہا ہے. گو کہ حکومت بے شک نون لیگ کی آتی ہے لیکن اتنے بڑے مطلب ہے کہ اس طرح لحاظ سے نہیں آنی تھی جس طرح آئی ہے ابھی حکومت. ابھی تو ان کے پاس بہت زیادہ مطلب کریڈٹ کے حساب سے حکومت آئی ہے نا ان کی، لیکن اس طرح نہیں آنے تھے. گو کہ وہ دھاندلی سے ہے، جس طرح سب سیٹوں پہ دھاندلی نہیں ہوئی، چند سیٹیں جن پر دھاندلی ہوئی ہے وہ نادرا نے ثابت بھی کر دیا ہے. لیکن پھر بھی خان صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے حکومت ان کی آ گئی ہے، 5 سال حکومت کریں. بھی کوئی عدم اعتماد کے طریقہ شور نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر رہے. جہاں جہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے وہاں سے بھی دوبارہ فنگر پرنٹس بھی نکلے ہیں، نادرا والوں نے نکالے ہیں. وہ انہوں نے یہ بولا کہ ہم دھاندلی کو ایکسیپٹ کر لیا لیکن اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ وہ ڈالر یا وہ پیسہ جو ہمارے مسلمان پاکستانیوں کا خون بہا کر جو لے رہے ہیں ہم وہ نہیں ہم لیں گے. کیونکہ جیو کے اوپر پروگرام چل رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کم از کم سالانہ 32 ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے، 32 ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے. اور یہ ہونا چاہیے، لیکن ایسے پیسے کا میرے خیال سے کوئی بھی مطلب کہ جو مسلمان جو تھوڑا سا ضمیر رکھتا ہے اس کو نہیں چاہیے کہ جو ہمارے مسلمان بھائیوں کو. عجیب سی صورتحال ہے کہ ایک بڑے مینڈیٹ کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے عوام نے اقتدار کی سیٹ پر فائز کیا، اور ابھی
6-4 माह ही हुए हैं, लेकिन बहुत से मसाइल जो हैं इस हुकूमत को करने पड़ रहे हैं। देखिए- आप समझते हैं उसकी क्या वजह है कि एकदम जो है ये अवामी जो है रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? देखिए मुहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मैंडेट से पहले 11 मई से पहले कितने ऐसे वादे किए थे, और मियां शहबाज शरीफ साहब ने कि कितने ऐसे वादे किए जो उनमें एक भी पूरा नहीं किया। वो तो इलेक्शन के बाद थे ना। उसके इलेक्शन के बाद वोट लोगों ने इसीलिए मैंडेट दिया कि उनकी उम्मीद थी कि मैं भी पिछली हुकूमत ने जो मुल्क का हाल किया है वो सब के सामने है, और उसके पहले डिक्टेटर था जिसने 10 साल 8 साल कितनी भी हुकूमत की, उसने जो मुल्क में महंगाई का जो जोर शोर और जो भी दहशतगर्दी जो उनके दौर से शुरू हुई है, और पीपल पार्टी वालों ने और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये जो वादे किए थे पहले 11 मई से पहले, उनमें कोई भी ऐसा वादा है जो आपकी नज़र में है जो पूरा हो? अवाम अभी रोडों पे है। अवाम के जो 2 टाइम की जो रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाते थे, अभी तो अवाम के पास 2 टाइम की रोटी भी नहीं है कि हुकूमती तर्जमान परवेज रशीद की तरफ से कल की स्टेटमेंट कि हम मुल्क जोड़ने की बात कर रहे हैं और इमरान खान मुल्क तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये उनका स्टेटमेंट अपना है, ठीक है। इसलिए इमरान खान एक वाहद गैरतमंद लीडर हैं जो कभी अमेरिका के आगे झुकने वाले नहीं, और हम उम्मीद करते हैं और हमें फ़ख्र है इमरान खान साहब को और पीटीआई को ज्वाइन करने पे फ़ख्र है कि हमको एक ऐसा गैरतमंद पाकिस्तानी लीडर मिला है। लेकिन जोड़ने का वो उसी तरह से कर रहे हैं जिस तरह वो 1971 में हुआ था बांग्लादेश के साथ जो जोड़ रहे थे, उसी तरह जुड़ना है। इस तरह करते करते जो पेशावर लैदा हो जाएगा, बलोचिस्तान लैदा हो जाएगा, कराची लैदा हो जाएगा, इस तरह तो नहीं जुड़ सकता। अभी देख लें मुल्क के अंदर कितने हालात ख़राब हैं। कराची से दहशतगर्दी शुरू होकर अब वो वही दहशतगर्दी सेम उसी पोजीशन में हमारे रावलपिंडी में आ गई है। रावलपिंडी देखें, इस्लामाबाद हमारा दारुल हुकूमत है, ये हमारा अपना एक घर है। जब उनके अपने घर में आ गई दहशतगर्दी तो और नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं? देखिए, एक आम आदमी के जहन में एक सवाल जो आ रहा है कि जो मुखालफिन भी इस सवाल को जो है ना वो पूछने में हक बजाना में है कि क्या ये धरना जो है न्यूट्रल सप्लाई के हवाले से या ड्रोन हमले के हवाले से जो धरना दिया जा रहा है, ये तालिबान के जराइम पर पर्दा डालने के मुतरादिफ है? जी क्या बात ये है ना कि देखें, एक जर्नल आता है, जनरल ज़िया साहब को बात करें, एक जर्नल आता है कि वो ये आके बावर कराता है कि तालिबान का साथ देना पेशावर अफ़गानिस्तान में, तालिबान का साथ देना या इन जहाद मुजाहिदों का साथ देना ये पाकिस्तान की बका है। उसके बाद फिर एक दूसरा जर्नल आता है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जिसका ये सारा किया धरा है, जिसने 7 नुकाती प्रोग्राम के ऊपर बैनुल अक़वामी तौर पर उसने वीटो में साइन किए हुए हैं। हालांकि इनका एक अपना अमेरिका का अपना वज़ीर ख़ारजा उसने कुछ दिन पहले इंटरव्यू दिया है कि जब हम साइन इसके कमेंटमेंट के साइन के लिए गए, हमें था कि 3-4 के ऊपर तो साइन करेगा जनरल परवेज़ मुशर्रफ। अच्छा, एक कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना आपसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा? जी सर, अली बात कर रहा हूँ रोदो से। जी सर, मैं अभी आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, और साथ में ये जो आपके साहबान बैठे हुए हैं तहरीक इंसाफ वाले, जी, तो अल्लाह करे ये इनका धरना कामयाब हो। मेरा एक छोटा सा इनसे क्वेश्चन है, अगर ये रिप्लाई कर दें तो। जी, सुन रहे हैं ये भी। आई थिंक आप लोग ये बात भूल गए हैं कि आपकी प्रीवियस हुकूमत जो पीछे थी उसने 15 दिसंबर 2014 तक नेटो को साइन करके दिए हुए हैं सिग्नेचर के हम लोग सप्लाई करेंगे। तो क्या ये धरना कामयाब होगा या कि वैसे लोगों को सर्दी में आप लोग वो जिस तरह पिछले धरने चलते रहे, सर्दी में लोगों को खिलाया पिलाया, वो मेले की तरह ठीक है जनाब, आपका क्वेश्चन हमने इन तक पहुंच गया है। और हाफिज साहब, आप हमारे जो दोस्त कॉल कर रहे थे उनके जो क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये धरना सिर्फ धरने के नाम पे ही होगा, बस कि इसका कुछ ये इंशाल्लाह धरना पाकिस्तान की बका और सालमियत के लिए और पाकिस्तान की गैरत के धरना है। इसको इंशाल्लाह बफजल खुदा हम पूरा इस पे खड़े हैं, और इमरान खान साहब तब तक ये धरना बंद नहीं करेंगे जब तक ड्रोन वो अमेरिकन बंद नहीं करेंगे। जी, एक कॉल लेते हैं फिर आपसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल जी। जी, सत श्री अकाल जी। मैं रुपिंदर बोल रहा जी हल्कीते तो। जी, दसो। मैं पारादासी बारे पूछना जी। जी, पारादासी जी ये 1 जनवरी तो शुरू हो जाएगी, जी 31 दिसंबर 2014 तक रहेगी। नहीं जी, मैं हुण जावां जी। ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ?
ਮੇਰੀ BOC ਮਾਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, 10 ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ ਜੀ 10 ਮਾਰਚ 2014 तक रह सकते हो तुसी। ठीक है जी, शुक्रिया जी। देखिए वो जो साइन हुए थे ना, साइन ये हुआ था कि जो नेटो है, क्योंकि हम वीटो के मेंबर हैं पाकिस्तान जो है, तो वो जो नेटो सप्लाई थी, नेटो सप्लाई में सिर्फ खुराक की थी। ये नहीं थी कि उसके अंदर नेटो में हम इसको असला दें, बम्बर्स लेके जाएं, या ड्रोन वो जो गिरा रहा है वो मिसाइल लेके जाएं, ये चीज़ नहीं थी। उसमें ये था कि सिर्फ ये कि इनकी जो तादी फौजें इनको खुराक जो है वो देनी है। और जो जी उसमें ये नहीं था कि मतलब कि हम जो नेटो वाले वो हमारे रास्ते से मतलब कराची से पेशावर तक वो हैबर तक वो जो जितने भी बम्बार थी जो चीज़ें वो लेके चले जाए, इसके साइन नहीं हुए थे। और दूसरा ये है कि ये साइन हुकूमती लग रहे थे। माजूद चाहता हूँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो दोबारा जो इस सिलसिले को वहीं से शुरू करेंगे। राजा जहांगीर साहब से गुफ्तगू कर रहे थे हम, और एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह जी टेक अ ब्रेक प्लीज। ताज़ा मोबाइल सार्फिन के 100% इत्मीनान की वजह से अब ताज़ा मोबाइल शॉप से हर किस्म के मोबाइल्स, आईफोन्स, आईपैड, टैबलेट और लैपटॉप्स खरीदें। आप तो जानते ही हैं क्वालिटी और मुनासिब रेट्स में ताज़ा का कोई सानी नहीं। दुनिया भर में सफ़र करने के लिए बिल्कुल रियायती हवाई और बहरी टिकटों का मरकज़ ताज़ा ट्रैवल, कहीं और नहीं। ताज़ा मोबाइल शॉप्स मेनांद्रू और जीनोनोस ओमोनिया। फेसबुक पे लाइक कीजिए हमारा पेज ताज़ा शॉप, और ताज़ा कुरान अंदाजी में शामिल होकर हर हफ्ता जीतिए मोबाइल फ़ोन्स और हवाई टिकटें। ताज़ा मोबाइल जो दूरियां मिटाए। सुनिए, कल हमारी फ्लाइट है और आपने अभी तक टिकटें भी नहीं ली। मानो के लिए आईफोन लेना था। इतनी बड़ी फैमिली है, किसी ने लैपटॉप मांगा है तो किसी ने टैबलेट की डिमांड की है। और हाँ, आपकी चहेती भांजी के लिए डिजिटल कैमरा लेकर ना गए तो पूरा हफ्ता उसका मूड ऑफ रहेगा। शाहजेब ने शादी की पिक्चर्स प्रिंट करवाने के लिए भेजी थी, जो आपने अभी तक नहीं करवाई। ओह माय गॉड, बिजली और पानी का बिल जमा करवाने की आज आखिरी तारीख थी। इतने ढेरों काम और इनके कानों पर जू तक नहीं दिखती। बेगम, पुराने वक्त चले गए जब इन सब के लिए पूरा एथेंस घूमना पड़ता था। ट्रैवल, टेलीकॉम, मनी ट्रांसफ़र, फ़ोटोज़, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, आईफोन्स और हर किस्म के मोबाइल फ़ोन्स का मरकज़। अच्छा, तो प्लस फॉर ऑल की वजह से जनाब इतने मुतमईन थे। डिजिटल प्रोडक्ट्स का जाल प्लस फॉर ऑल। शालीमार कंप्यूटर स्टोर, नए और जदीद लैपटॉप, आईपैड, टैबलेट और कंप्यूटर्स का मरकज़। इथन्स में आपका अपना कंप्यूटर स्टोर, जहां पर आपको मिले रिपेयरिंग के साथ साथ इंस्टॉलेशन की सहूलत, इंटरनेट शेयरिंग के लिए पावरफुल वाईफाई और कंप्यूटर्स के मुतल्लिका तमाम पार्ट्स दस्तयाब है। फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस। शालीमार कंप्यूटर स्टोर, नज़द अमोनिया बाजारी, सोफोक्लियोस नंबर 53D इथन्स। वेलकम बैक। वक्फे से कबल हम राजा जहांगीर साहब से गुफ्तगू कर रहे थे। उनसे पूछते हैं, आज एक और एहतजाजी धरना जो है कराची में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मुनक़द हुआ, उसके हवाले से हम पूछते हैं कि उनके पास क्या अपडेट्स हैं। राज साहब, आज का जो धरना हुआ है कराची में जमात इस्लामी के हवाले से, उसके हवाले से हमें बताएंगे कि क्या अपडेट्स हैं कि पेशावर से या पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से भी लोगों ने पार्टिसिपेशन किया वहाँ पे? कराची में जो कराची के अंदर जो PTI के कारकुन हैं, जो मतलब जहाँ जो दूसरे अपना मेंबर हैं, जो PTI के जैले हैं, उन्होंने धरने में साथ दिया और पूरा भरपूर साथ दिया। और उन्होंने बाकायदा उधर अपनी अनाउंस किया कि हम PTI से जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करके हम इस धरने में शरीक हो रहे हैं। लेकिन उसकी जो लीड कर रही थी वो जमात इस्लामी लीड कर रही थी, लेकिन PTI के जो कारकुन थे वो लातादाद में उनके साथ थे। और PTI वालों ने, अपना जमात इस्लामी वालों ने इसको तस्लीम किया है कि PTI हमारे साथ है। हाफ़िज़ साहब, आप समझते हैं कि ये जो ड्रोन हमला क्योंकि पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ एक ख़तरा है, और तकरीबन हर पाकिस्तानी, चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी से हो, उसके जहन में जो ड्रोन हमलों के हवाले से एक मजम्मत कर लें कि जो है एक गम गुस्सा जो है ना वो पाया जाता है। बीइंग पाकिस्तानी, एक बड़ी तादाद में आपको पता है कि यूरोप और दीगर ममालिक में पाकिस्तानी मुकीम हैं।
آپ سمجھتے ہیں کہ احتجاج کا یہ سلسلہ جو ہے وہ پاکستانیوں کو پردیش میں بھی جو شروع کرنا چاہیے تاکہ اس کے حوالے سے ایک مؤثر آواز جو ہے بیرون ملک سے بھی اٹھائی جا سکے؟ ہم پاکستانی ہیں الحمدللہ، ہمارے دل میں بہت زیادہ محبت ہے پاکستان کے لیے، اور جو پاکستان کے میں مقیم ہیں ان کے سے تو محبت ہے، مگر ہم جو 7 سمندر پار ان کنٹریوں میں بیٹھے ہیں ہمیں اور بھی زیادہ لگاؤ ہے، اور ہم کو بھی چاہیے، اس لیے ہم بھی ایک پاکستانی ہیں، ہم بھی اپنا پرامن پروٹیسٹ احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے، اور امریکن اور دوسرے اس کے اتحادیوں کو بتانا چاہیے کہ جو بھی امریکہ ڈرون اٹیک کرتا ہے ہمارے معصوم شہریوں پہ، وہ دہشت گرد نہیں ہے، نہ وہ ٹیررسٹ ہیں، اس لیے جو مدرسے میں بچے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ جو 2 سال کا 5 سال کا 7 سال کا جو بچہ ہے اس پہ ڈرون سے اس کو مارا جاتا ہے، ان کے ماں باپ کو مارا جاتا ہے اور ان بچوں کو یتیم کیا جاتا ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ پاکستانی نہیں ہے۔ تحریک انصاف گریس کے حوالے سے آپ کے پاس ہے کہ ایک پروگرام آئندہ لاہے عمل کے ڈرون اٹیکس کے حوالے سے یہاں پہ احتجاجی دھرنا جو ہے وہ یا احتجاجی ریلی جو ہے وہ جی ہونا چاہیے، کیوں نہیں؟ ہر ملک میں ہر جگہ پر ہوتا ہے، ہونی چاہیے یہاں پر کہ ہر ملک میں ہو رہا ہے، انگلینڈ میں ہو رہا ہے، اس طرح ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ ہے کہ یہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہاں سے پرمیشن لے کر جو ہمارے یہاں کے جو لیڈران ہیں، مطلب کمیونٹی کے یا ویلفیئر کے ہلاس کے، اپنے جمی شاہ صاحب ہو گئے، جوید اسمرائن صاحب ہو گئے، اپنا حاجی افضل صاحب ہو گئے، شبیر داماد صاحب، جو جتنے بھی جو ہمارے جو کمیونٹی کے لیڈران ہیں، ان کا ساتھ، کیونکہ یہ ملک صرف طریقہ انصاف کا نہیں ہے، یہ ملک ہم سب پاکستانیوں کا ہے۔ ہم اپنی حکومت کے لیے نہیں کر رہے، جو ہمارے جو خان صاحب ہیں وہ اپنی صرف یہ نہیں کر رہے کہ مجھے وزارت ملے گی یہ کرے، وہ صرف یہ کہتے ہیں، ان کا پہلے دن سے یہ نہ رہا کہ ملک بنا ضرور ہے، اس ملک کو بچائیں، اس ملک کی آزادی چھن چکی ہے، اس ملک کی آزادی کو بچائیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے جو ملک میں جمہوریت کے الیکشن ہونے کے بعد بھی جو ہمارے ملک میں صدر تھوپا جاتا ہے وہ میڈ ان امریکہ ہوتا ہے۔ موئن قریشی کو آپ لے لیں، جہانگیر ترین کو آپ لے لیں، عزیز ترین کو، جتنے بھی ہیں وہ امریکہ سے آتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ ان کا کسی تحریک کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، اور وہ جو صدر ہمارے صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صدر وہاں سے امریکہ سے آ گئے، اس کا وزیر اعظم آتے ہیں، صدر آتے ہیں، سب کچھ آتے ہیں۔ شوکت عزیز صاحب، اچھا ڈرون حملوں کے حوالے سے کہ اگر یہ حملے بند نہ ہوئے تو پی ٹی آئی کی اگلی منزل کیا ہوگی؟ میرے خیال سے طریقہ صاحب نے جب بھی کوئی قدم اٹھایا نا، یہ چیف جسٹس کی بحالی سے لے لیں، جب کسی نے دھرنا دیا ہے تو وہ اس دھرنے سے پیچھے نہیں ہٹی جب تک انہوں نے ایک جو اعلان کر دیا نا کہ حکومت رہے یا نہ رہے، حالانکہ حکومت اس کے اندر انوالو نہیں ہے، ڈرون نہیں بند کر سکتے کیونکہ ڈرون وفاق نے بند کرنا ہے، ڈرون کو گرانا بھی وفاق نے ہے، کیونکہ ایئر فورس کو ملٹری کو جو آرڈر دینا ہے وہ وفاق والے دے سکتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر اپنے کارکنوں کے ساتھ، جیلوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ دھرنا دے کر پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ اس وقت تک دھرنا دیں گے جب تک یہ نیٹو سپلائی بند ہوگی۔ دیکھیں افغانستان کے ساتھ پاکستان کی بارڈر لائن بہت لمبی ہے، اور نہ صرف یہ پشاور سے کے پی کے سے نیٹو سپلائی جاری ہے، بلکہ کوئٹہ سے بلوچستان سے بھی جو ہے سرزوب کے علاقے سے بھی جو ہے نا وہ نیٹو سپلائی جو ہے نا وہ جاری ہے۔ فرض کریں یہ یہاں سے بند کر دیتے ہیں اور دوسری طرف سے جاری آتی ہے، اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں جی، پی ٹی آئی پورے ملک میں انٹرنیشنل جماعت ہے، پی ٹی آئی پورے ملک میں ہے، یہ نہیں کہ بلوچستان میں یا پنجاب میں نہیں ہے، بلوچستان کے اندر بھی پی ٹی آئی موجود ہے، ہم پی ٹی آئی میں ادھر بھی جا کے دھرنا دیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام، چاہے وہ بلوچستان کی ہے، چاہے سندھ کی ہے، چاہے پشاور کی ہے، پنجاب کی ہے، ہم اس عوام کو اس طرح بے جا اس طرح مرنے نہیں دیں گے، اس طرح مطلب جو ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں بار بار۔ دیکھیں 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ سویا ہوا ہے، صبح دیکھتے ہیں تو اس کے ڈرون حملے کا شکار ہے، اور ابھی اس ڈرون حملے میں جو ایک بندہ مین جو مارا گیا وہ اپنا حکومت کے اندر اور اپنا حکیم مسعود کے درمیان جو تحریک طالبان پاکستان کے اندر جو مذاکرات کرانے والا بندہ تھا وہ اس کو مارا گیا، اس ڈرون جو تازہ ڈرون حملہ ہوا ہے۔ اور جب پیس ڈرون ایک کانفرنس ہونے لگی تھی اس وقت بھی سارے پولیٹیشین سب نے یہی متفق کیا تھا، اور یہ سب ایک ایجنڈے پہ اکٹھے ہوئے، اور امریکہ نے پھر ڈرون کر دیا۔ جب تک سب پولیٹیکل پارٹی ایک پیج پہ ایک ایجنڈے پہ اکٹھی نہیں ہوں گی تب تک امریکہ ڈرون گراتا رہے گا، اور ڈرون کو بند کروانا یہ مرکزی حکومت کا کام ہے۔ ہماری اپیل ہے اور ریکویسٹ ہے میاں محمد نواز شریف صاحب سے کہ وہ بھی خان صاحب کا ساتھ دیں اور امریکہ کے آگے ڈٹیں اور کہیں کہ یہ ہم ایک بے غیرت قوم نہیں ہیں،
ہم میں غیرت ایمانی اور غیرت پاکستانی ہے اور ہم محب وطن پاکستانی ہیں. ہم کسی کے بکاری نہیں. یہ ملک اس لیے نہیں آزاد کروایا کہ آج ہم امریکہ کے ایک سے آزاد کروایا اور امریکہ کے غلام بن گئے. اگر حکومت ساتھ نہیں دے سکتی کم از کم جو پاکستان اپنا نون لیگ کی عوام ہے, نون لیگ کے جو کارکن ہیں, وہ اس ملک کو بچانے کے لیے کریں. کیونکہ اگر ڈرون بند ہوتا ہے, نیٹو سپلائی بند ہوتی ہے, تو حکومت کس کی مضبوط ہوگی؟ نون لیگ کی ہوگی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کی کیا پارٹیسپیشن ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ؟ کس طرح جو کیا ان کو پاکستان سے جو کنٹرول کیا جاتا ہے یا ایک ان کا ریلیشن ہوتا ہے جو ہم یا اپنے طور پہ ہم نے یہاں پہ سیاسی جماعتیں بنا رکھی ہیں؟ کیا آپ کی جماعت تحریک پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک یہاں پہ خود ساختہ طریقے سے کہ آپ کو یہ پہلے پروگرام میں بھی یا پاکستان سے جو آپ کے ساتھ کوئی پارٹیسپیشن ان کے ساتھ؟ جی پاکستان سے کوئی پارٹیشن یا کوئی ہیلپ یا کوئی کچھ کہہ لیں وہ بالکل نہیں ہے. لیکن تحریک انصاف ایک ایسی واحد جماعت ہے جو یہاں سے رجسٹرڈ ہے, یورپی لحاظ سے بھی اور پاکستان سے رجسٹرڈ ہے. یہاں پہ رجسٹرڈ ہے وہاں پر, یہاں پر رجسٹرڈ ہے. سب سے پہلے اس کو تحریک انصاف کو رجسٹر کرایا تو اس کے بعد صدر آصف کیانی صاحب کو, راجہ آصف کیانی صاحب کو ان کو صدارت دی تھی. اور یہ باقاعدہ جو ڈیموکریٹ طریقے سے ان کو صدارت ملی ہے. یہ نہیں کہ مطلب خود ساختہ وہ صدر بن کے کھڑے ہو. کی بات تو نہیں ہو رہی. ہاں جی بالکل. اور اس کے علاوہ بھی یہاں پہ جو جماعت ہے وہ رجسٹرڈ ہے. نہیں دیکھیں, میری بات کرنے کا جو مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو ہم اوورسیز پاکستانی یہاں پہ موجود ہیں درد دل رکھتے ہیں, جیسے حافظ صاحب نے یہ ہماری محبت ہے. خان صاحب کا ورک اگر پاکستان سے جو پاکستان میں لوگ موجود ہیں ان سے زیادہ ہمیں پاکستان سے پیار ہے. دیکھیں جی میں اپنی ایک بات کرتا ہوں. میرا کاف لیگ سے تعلق تھا. دیکھیں بات سن لو, میرا کاف لیگ سے تعلق تھا, لیکن میں نے اس کا ورک دیکھا ہے. خیبر پختونخوا میں جو تحریک انصاف کے جو وزراء ہیں ان کا ورک دیکھا میں نے. ان کے ورک دیکھ کر میں مطلب کہ پی ٹی آئی جو میں نے جب جوائن کیا, میں نے الیکشن کے بعد جوائن کی ہے. میرا تحریک انصاف سے تعلق تھا, اپنا کاف لیگ سے تعلق تھا. لیکن جب میں نے دیکھا تو اسی طرح جو جتنے بھی ادھر ہمارے کارکن ہیں, جو جیلے ہیں, جو مطلب ہیڈ آف تحریک انصاف کے مطلب صدر ہیں جو بھی ہیں, انہوں نے اپنے دل میں درد دل کو محسوس کیا ہے کہ ایک واحد ایسی تحریک ہے جو ملک کے صرف بچانے کا اور ملک کو آزاد کرانے کا صرف نعرہ لگا رہی ہے. سیاسی پختگی کے حوالے سے جو یہاں پہ آپ نے یہ جماعت بنا رکھی ہے وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں آپ؟ اور ہمارے ادھر 3,000 سے زیادہ ہماری جو ممبرشپ ہو چکی ہے. رجسٹر ممبرشپ ہے یہ؟ جی اچھا. اور ہمارے 3,000 سے زیادہ لوگوں نے فارم فل کیے ہیں. اور لوگ بھی ابھی کپسیلی میں نے آخر نون میں 30 سے زیادہ ایسے ہمارے دوست ہیں جنہوں نے ہم کو انوائٹ کیا ہے کہ اگلے سنڈے کو ہماری 30 آدمیوں کی ممبرشپ کرنی ہے. ہماری ممبرشپ فری ہے. اور ہماری دوسری بات یہ ہے کہ ہم سیاسی حوالے سے ہمارا ادھر ایک ہی منشور ہے کہ ہمارے بھائیوں کو کوئی تکلیف ہو, کوئی دکھ ہو, کوئی ڈیڈ باڈی ہو, ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ سارے دوست ایک ایسے فنڈ اکٹھے کریں تاکہ ہماری پارٹی غریبوں کے لیے اور بے بس اور جو کیمپ میں ہیں یا دیگر مصائب کا شکار ہیں یہاں سماجی خدمت کے حوالے سے ان کی مدد کی جائے. ہمارا یہ مشن ہے ادھر. اور ہمارا پاکستان میں بھی ایجنڈا ایک کلیئر کٹ ہے اور ادھر بھی ہمارا سب دوستوں کا یہی مشن ہے. جی آپ سے مزید گفتگو ہوتی ہے. ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی کون سا ہے؟ جی صاحب یار نیتی سے بول رہا. جی فرمائیے. جناب راجہ صاحب کا حافظ یعقوب صاحب میری طرف سلام ہوا ہے. وعلیکم السلام. ایک سوال انہوں نے کرنا بھائی پی ٹی آئی دیتے آ دھرنا پشاور روہن حملے کے خلاف. جی جی. وفاقی حکومت کے خلاف کوئی عمل درآمد نہیں کر رہی, نہیں چاہتی بھائی مطلب ہے نا کرنے ہونا. یہ کس طرح پھر کامیاب ہو سی انہوں کا پروگرام؟ ہاں جی. جی دیکھو جی کوئی بھی ڈپارٹمنٹ لے لیں, یہاں سے لے کر کے دھرنے کی جو بات ہے وہ ٹیکسی ڈرائیور سے لے کر کے مزدور سے لے کر آج سے نہیں, یہ بڑی صدیوں سے پہلے سے مطلب کہ جس کو کوئی حق نہیں ملتا یا کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو وہ یا دھرنا نکالتا ہے یا جلوس نکالتا ہے یا کسی جلسے کی شکل میں وہ سامنے آتا ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی کو انصاف نہیں ملتا, جب اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے. تو دیکھیں ہم تو اس مشن کو لے کے نکلے ہیں, ساتھ ہمارے دوست ملتے جا رہے ہیں اور ہم اس مشن کو لے کے نکلے ہیں. اس میں ہم کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں یہ تو اللہ جانتا ہے, لیکن ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اس کو نکلے ہیں. کہ ہمارے خان صاحب نے بولا کہ جب ہم اس مشن کو لے کے نکلا تھا تو میں اس کو یہ سوچ کے نکلا تھا کہ سب سے بڑی بات ہے میری حکومت کی. میری حکومت رہے یا نہ رہے,
PTI की अपना खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन हम इस मिशन को पूरा करेंगे क्योंकि पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है और नेटो की जो सप्लाई पख्तूनख्वा से होती है वो हम बंद करके रहेंगे। और उन्होंने वादा कर रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, धरने के हवाले से जो हमारे पास मालूमात हैं कि कारकुनों की काफ़ी तादाद ने जो ट्रांसपोर्टर थे वहाँ पे ड्राइवर, उनको मारा पीटा भी है। और नहीं, ये गलत बात है, किसी को मारा पीटा, जो भी लोग वहाँ पे आए हैं, तो वीडियोस मौजूद हैं, देखें, ऐसी तो बात नहीं है। देखें वो अपने तरीके से होगा। कोई मीडिया वालों ने कुछ खबर दी है, वो इस तरह खबर दिया उन्होंने कि कुछ ड्राइवरों ने मज़ाहमत की है कि हमें क्यों तंग किया, लेकिन उनके कंटेनर कॉल लेते हैं कॉल के बाद जो आपसे इसी सवाल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा है जनाब? मेरा नाम शहजाद है, मैं निकिया तो बोलना पिया जी। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਰਾ ਤਾਂ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਉਹ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਜਾਂ ਅਗਲੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ है? जी मैंने पहले बताया है कि जिन लोगों VVSC जो है वो 1 साल के लिए वैलिड है। अगर उनकी VVSC जो वैलिड है ऑलरेडी इस माह में भी वैलिड है और 2014 तक वैलिड, तो वो जो है ना वो आ जा सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं वो। इससे कबल भी हमने पारदर्शी के हवाले से अपने पिछले प्रोग्राम में बताया था और माजूद चाहते हैं कि असल में बार बार एक सवाल जो दोबारा से रिपीट हो तो उसके लिए थोड़ा सा मसला बन जाता है कि वक्त इतना नहीं होता कि हम उसको ज़्यादा रिसीव कर सकें। जी राज साहब जी, ट्रांसपोर्टर को जो पीटा गया है उसके हवाले से जो पीटा, पता क्या है, असल में जब भी कोई धरना होता है या जुलूस होता है उसमें अवाम होती है, उसमें कुछ गलत लोग भी आ जाते हैं जो इस धरने को नाकाम भी बनाना चाहते हैं। ये हर जगह पे होता है, ये नहीं होता। ये नून लीग के अंदर भी आ सकते हैं, PTI के अंदर भी आ सकते हैं, जमात इस्लामी के अंदर भी आ सकते हैं। उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई कि मैंने तकरीबन आज सारे चैनल में देखा है, जियो पे भी देखा है, ARY पे भी देखा है, दुनिया न्यूज़ पे भी देखा। उन्होंने ये बोला कि कुछ ड्राइवरों के साथ कुछ थोड़ी बहुत बदतमीजी हुई है, लेकिन मारा पीटा ये कोई बात नहीं हुई। सिर्फ उन्होंने ये बोला कि हम कंटेनर को खोलने नहीं देंगे। उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आप नॉर्मल व्हीकल पे जा रहे हैं तो उसमें देखें कोई उस कंटेनर के अंदर कोई दूसरी चीज़ तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने आज वादा किया था खान साहब ने कि कोई भी कंटेनर ऐसा नहीं गुजरेगा जिसके अंदर नीटो की सप्लाई को, हाँ खुराक है उसको जाने दें, लेकिन उसके अंदर कोई ड्रोन हमलों की चीज़ है। आखिरी चीज़ इस धरने के हवाले से मैं हाफिज़ साहब से पूछूंगा कि क्या आप समझते हैं कि बिल्कुल आप ये ना सोचें कि आप सियासी जमात के वर्कर हैं या कारकुन हैं, आप ये बताएं कि एज ए पाकिस्तानी आप समझते हैं कि ये फैसला ठीक था धरने का? देखें संधू साहब, आप भी एक दर्द दिल रखते हैं और आप भी पाकिस्तानी हैं और मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, आप भी इस बात की मजम्मत करेंगे कि नहीं करेंगे ये ड्रोन के ख़िलाफ़। इसलिए हम एक पाकिस्तानी होने के नाते, ठीक है वो हम PTI से हैं, कोई नून लीग से ताल्लुक़ रखता है या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो इसकी मजम्मत करेगा या नहीं। देखिए हम इस मुल्क में रहते हैं, हमें ख्रिस्ती से थोड़ी सी तकलीफ थी तो हमने जुलूस निकाले हैं, धरने दिए, सारा कुछ, फिर हमारे मसले हल हुए। इस तरह हमारे मसले, वो भी एक मसला है हमारा मुसलमानों का। असल में आज का प्रोग्राम जो था वो जो कि मुल्क की सूरत हाल जो है वो एक अजीब तब्दीली की तरफ जा रही है और बड़ा ज़रूरी था कि हमने कोशिश की थी कि दूसरी सियासी पार्टियों के वर्करों को भी यहाँ पे कॉल करते और उनके साथ एक बैठ के मुस्बत गुफ्तगू की जाती, लेकिन न जाने क्यों वो नहीं आ पाए। हमारा बेसिक ग्रीस टाइम का प्रोग्राम जो है वो यूनान के हालात के हवाले से और एमिग्रेशन की खबरों के हवाले से जो है वो ख़ास मकाम रखता है और हम इसमें वक्तन फ़वक्तन जो नई तब्दीलियाँ नए कवानीन में जो तरमीम वगैरह आ रही है उनके हवाले से गुफ्तगू करते हैं। आने वाले प्रोग्रामों में इंशाल्लाह हमने अरेंज किया है कि आप लोगों को ताज़ा तरीन सूरत हाल जो एमिग्रेशन की है उससे बाखबर रखने के लिए वकला और कुछ ऐसे पाकिस्तान जो एमिग्रेंट्स अमूर के माहर हैं उनको यहाँ पे लाया जाए और उनके साथ आपके सवालात जवाबात और उनकी गुफ्तगू सुनी जाए। आज हमारे साथ जो 2 मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो ना सिर्फ सियासी हवाले से उनका मकाम है बल्कि समाजी हवाले से भी उनकी ग्रांकद खिदमात हैं। अभी हम उनसे यूनान के जो मुख्तलिफ मसाइल हैं उनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि
ان کو کیسے جو ہے جو معاشی صورتحال جو یہاں پہ آئے دن سے کافی عرصے سے خراب چلی آ رہی ہے اس کے حوالے جو لوگوں کو مسائل ہیں اس کو کیسے جو دور کیا جا سکتا ہے؟ اچھا راج صاحب آپ سے لوگوں کا رابطہ رہتا ہے, آپ بتائیں گے کہ جو یہ معاشی بے روزگاری کی صورتحال ہے یا جو لوگوں کو کام نہیں مل رہے, اس میں لوگ ڈپریس ہیں اور یا جو واپس جانا چاہ رہے ہیں, کیا صورتحال جو چل رہی ہے؟ دیکھیں نہیں, ہر ملک کی جو مین پاور ہوتی ہے وہ مزدور ہوتی ہے. جس ملک میں مزدور جو ہے وہ خوشحال نہیں ہوگا اس ملک کے حالات قطعاً صحیح نہیں ہو سکتے. اس ملک میں مزدور ابھی پس کر رہ گیا ہے. مزدور اصل میں یہ ہوتا ہے, زیادہ تر مزدور کو بلڈنگ کنسٹرکشن کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے, لیکن اس ملک کو لے لے یا اٹالیا کو لے لے, اسپین کو لے لے, یہاں سے بلڈنگ کنسٹرکشن بالکل ٹوٹلی ختم ہو چکی ہے. اور جو دوسرے پروگرام ہیں مزدوری کے, جس میں زمیندارہ لے لیں یا دوسرے کو لے لیں, فیکٹری لیول تو یہاں پر ہے نہیں ہے. فیکٹری تو ہر ملک میں چائنا کے جو مسئلے ان کی وجہ سے ختم ہو چکی ہے. ہمارے جو کلاتھس ہیں, یہ جو دوسری چیزیں ہیں, شوز ہیں وغیرہ, یہ سب چیزیں فیکٹری ختم ہو چکی ہے یہاں سے. تو باقی کو کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو وہاں پر یہ گریک لوگ خود جو ہیں وہ کام کرتے ہیں, اور ادھر وہ بھی خوشحال نہیں ہیں. اور ادھر انڈسٹری ٹوٹلی آپ بھی دیکھتے ہیں بند ہو چکی ہے, اور روز بروز جتنی بھی شاپنگ سینٹر ہیں یا ایسی کوئی چیزیں یہاں کے پاکستانی یا دوسرے غیر ملکی کام کر سکیں, وہ دن بہ دن بند ہو جاتی ہیں. اور کیوں بند ہو رہی ہیں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے, گریک کے رہائشیوں نے, جن لوگوں نے, اس ملک کے شہریوں نے بینکوں سے قرضہ لیا ہے اور وہ واپس نہیں کیا, اس لیے وہ اپنی عیاشیوں میں اڑا دیا ہے. اور بینک مکان لیے ہیں وہ بینک سے لیے ہیں, گاڑی لی ہے وہ بینک سے. ایک آدمی کے پاس 5 گاڑی ہیں, وہ کہاں سے آئیں؟ اور اس کی قسط بھی واپس نہیں کر رہے. اور جب جس ملک کا یہ حال ہوگا, پھر کنسٹرکشن کا کام بند ہوا ہے. اور ایک کنسٹرکشن کا کام جس ملک میں ہوتا ہے وہاں مزدور بھی, لیبر بھی, ہر قسم کا, وہ ایک کام سے کئی کام چلتے ہیں, دکانوں کے اوپر رانگ انڈیا. پاکستانیوں کی تعداد جو ہے کتنی ہوگی یہاں پہ؟ ابھی تو بہت کم ہو گئی ہے پاکستان کی. ایک کال لیتے ہیں, اس کے بعد جو ہے آپ سے دوبارہ پوچھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون سا ہے؟ میں فیضان بات کر رہا ہوں. جی بتائیں. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے, تو ماشاءاللہ سبھی میں سب دیکھ رہا ہوں, پی ٹی آئی کی دھرنے کی بات ہو رہی تھی نا. جی جی ہاں جی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو لوگ اس چیز سے پیچھے ہٹتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عمران جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, جو کر رہے ہیں اس کو نہیں ایسا کرنا چاہیے. اگر یہ اٹیک اگر میری فیملی پہ ہوتا, اگر آپ کی ان کی فیملی پہ خدا نہ خواستہ ہو, تو یہ لوگ کیا ڈیسائیڈ کریں گے؟ پہلے مائنڈ میں یہی چیز آتی ہے کہ ڈونر ٹیکس نہیں ہونے چاہیے. جی تو میرا تو صرف یہی خیال ہے, میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں. میں خود, میرا نام فیضان ملک, آپ لوگ بھی شاید جانتے ہوں گے. جی بہت شکریہ فیضان بھائی, بہت شکریہ آپ کی کال کا. اچھا ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کے خیال میں کتنے پاکستانی ابھی گریس میں موجود ہیں؟ ایک وقت تھا کہ جب ہم 90,000 کے قریب کہتے تھے کہ پاکستانی یہاں پہ 90,000 کے قریب موجود ہیں. جی جی. لیکن ابھی وہ صورتحال جو ہے کافی مختلف ہو گیا. ابھی بہت زیادہ بھی کیا ہے تو میرے خیال سے 25-30 کے لگ بھگ ہے, 25-30 ہزار. یہ بہت زیادہ تعداد ہے, مطلب ہے یعنی آپ کے خیال میں 55 سے نہیں, 55 سے 50 سے زیادہ, 50 سے زیادہ نہیں لوگ واپس چلے گئے. 50,000 جی چلے گئے, واپس چلے گئے ہیں. دیکھیں پچھلے الیکشن ہوا ادھر پاکستان کمیونٹی کا, اس وقت میرے پاس ایک ریکارڈ موجود تھا, 11,000 پاکستانی جو ادھر رجسٹرڈ ہیں, جن کے ووٹ رجسٹرڈ ہیں. اور جوکدار جوک لوگ, یہ نہیں کہ پاکستان سے, بنگلہ دیشی, انڈین, دوسری کنٹریز, نائجیریا, افریقہ, باقی عرب امریکی, سب کنٹریوں کے لوگ جو جن کے پاس کام نہیں ہے وہ کیا کریں؟ بے روزگاری کا یہ حال ہے. کاروبار کے حالات صحیح ہیں یہاں پر, لیکن یہ ہے کہ ادھر ایک اور تھوڑا سا پرابلم ہے کہ یہاں پر جو گریک پیپل ہیں وہ ہماری حسینوں کی دکانوں پر نہیں آتے. کاروباری کسی قسم کا, چاہے کوئی ہوٹل. کیا وجہ ہے سب یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو فارنرز نے جو دکانیں بنا رکھی ہیں ان پہ مقامی لوگ کیوں نہیں آتے؟ کیا وہاں پہ صفائی نہیں ہوتی؟ کیا وہاں پہ کوالٹی کی چیزیں نہیں ملتی؟ نہیں, ایسی بھی بات نہیں کوئی. میں تو اکثر دیکھتا ہوں کہ چائنیز شاپ جو ہے وہاں پہ ہوتے ہی سارے یہ گریک لوگ ہیں. وہ دیکھیں, ایک تو ان میں تسبیحیت پائی جاتی ہے, اس لیے ہم کو یہ اتنا بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ہم دوسری کنٹری سے آ کے, یہ بھی ان کے نئے ذہنوں میں اور نئے چہرے اس لیے پسند نہیں کرتے کہ یہ لوگوں باہر سے آ کے ہماری کنٹری میں آ کے اس نے بڑے بڑے شاپنگ سینٹر اور بڑی بڑی دکانیں بنا رکھی ہیں. اور چائنیز سے اس لیے جاتے ہیں کہ اپنی ابھی ان کے کرائسس کا دور ہے اور ان کی عیاشی اسی طرح ہے, اسی طرح یہ چیزیں خریدنا جاتے ہیں.
اور پینٹ شرٹ یہ روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں، پہناوا وغیرہ ان کا جو وہ سستی دیتے ہیں، اس لیے وہ ان کے شاپنگ سینٹر پہ جاتے ہیں. تبدیلی آپ کو کب نظر آ رہی ہے کہ معاشی حالات کب تک یہاں پہ بہتر ہو جائیں گے؟ دیکھیں نہیں، دعا تو ہماری یہی ہے، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کا کھاتے ہیں، اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کے حالات صحیح کر دے. اور ویسے کوئی اتنا میں کوئی تجزیہ نگار تو نہیں ہوں، لیکن اس ملک میں رہتے ہوئے مجھے بھی تجربہ ہے کہ اس ملک کے حالات میرے حال سے 10 سال بھی جو ہے نا وہ صحیح ہونے کا مکان نہیں ہے. اس کی وجہ بہت ساری ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ یہ یہاں نہیں، اگلی یورپوں میں بھی یہی ہے. یہاں کی جو شرح پیدائش ہے وہاں ان کی گریک لوگوں کی بالکل ختم ہو چکی ہے. میرے کافی فیملی سے تعلق ہیں، گریک فیملی سے، جن کے بہت زیادہ پراپرٹی ہے لیکن ان کا کھانے پینے والا کوئی نہیں ہے. ان کا کھانے نہیں سنیں، اس کی وجہ ہے نا، اس کی وجہ ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ ہے، اس کی ایک ہی لڑکی ہے، اس کے 4 ویلے ہیں، تو وہ 4 ویلے کہاں لے کے جائے گا؟ اس کو نئے سرے سے کوئی کنسٹرکشن کرنے کی تو ضرورت ہے نہیں ہے. جب نئے سرے سے کنسٹرکشن نہیں ہوگی تو مزدور کہاں کام کرے گا؟ صرف وہ جو 3-4 ایکڑ جو اپنا پتاتس ہیں، وہ ٹماٹرس ہیں، یا مطلب وہ فروٹ وغیرہ کی وہاں پہ کام کریں گے. ادھر بھی اس کا زیتون کا کام آتا ہے. آپ کی اطلاع کے لیے کہ صرف گریس میں بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد، اگر ہم دیکھیں تو اگر 50,000 بقول آپ کے 50,000 پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان چلے گئے یا آگے چلے گئے ہیں. آپ کو میں یہ بتا دوں کہ 2012 سپتمبر تک 96,000 گریک جو تھے وہ جرمن کے دفتر بے روزگار میں رجسٹر تھے. تو وہاں سے جیسے ہم یہاں کہتے ہیں عائد، تو اس دفتر سے وہ بے روزگاری لونس لے رہے تھے. اور ابھی جو 1 سال یہ کمپلیٹ ہونے کو جا رہا ہے، اور اس دوران آپ دیکھیں کہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے جرمن وہاں پر یہ لوگ جو گریک نیشنل جو ہیں بڑی تعداد میں یورپ کے دیگر ممالک میں شفٹ ہو رہے ہیں. میرے پاس بھی صبح سے رات تک کسٹمر آتے ہیں گریکی، وہ بھی دیکھیں دن بدن ان میں بے روزگاری کی شرح زیادہ بڑھ رہی ہے. اور نئے ینگسٹر جتنے بھی کالج یونیورسٹیوں سے فارغ ہوتے ہیں، یا تو وہ کافیٹیریا پہ جا کام کرتے ہیں. ابھی کافیٹیریا میں بھی اتنا کام نہیں ہے، اس لیے بے روزگاری کا یہ حال ہے کہ بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کی شرکت کا، راجہ جہانگیر صاحب آپ کی شرکت کا آج کے پروگرام میں. اور ایک چھوٹا سا پیغام جو ہم نے پاکستان کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے لینا تھا وہ آپ نے دیا بڑے اچھے طریقے سے. ہمارا یہ پروگرام بیسیکلی امیگریشن کی خبروں کے حوالے سے اور گریس کی مقامی خبریں اور سرگرمیوں کے حوالے، پاکستان کی سرگرمیوں کے حوالے سے ہوتا ہے. آئندہ پروگرام میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو، کیونکہ نیا قانون جو آ رہا ہے وہ 19 نومبر کو جو ہے وہ پارلیمنٹ سے پاس ہونے کے بعد نوٹیفیکیشن اس کا جاری ہوگا، اور تبھی جو ہے وہ مزید معلومات جو ہیں ہمیں مل سکیں گی. ہم آج کے پروگرام کو اپنے اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے یہ امید رکھیں گے کہ آپ اپنے ساتھ رہنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور اپنا خیال رکھیں گے، اور ڈھیر ساری دعائیں ہماری طرف سے، اور ہم آپ کے فیڈ بیک کا بھی انتظار کریں گے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. تازہ موبائل صارفین کے 100% اعتماد کی وجہ سے اب تازہ موبائل شاپ سے ہر قسم کے موبائلز، آئی فونز، آئی پیڈ، ٹیبلٹ اور لیپ ٹاپس خریدیں. آپ تو جانتے ہی ہیں کوالٹی اور مناسب ریٹس میں تازہ کا کوئی ثانی نہیں. دنیا بھر میں سفر کرنے کے لیے بالکل رعایتی ہوائی و بحری ٹکٹوں کا مرکز تازہ ٹریول، کہیں اور نہیں. تازہ موبائل شاپس میناندرو اور زینونوس اومونیا. فیس بک پہ لائک کیجیے ہمارا پیج تازہ شاپ، اور تازہ قرآن اندازی میں شامل ہو کر ہر ہفتہ جیتیے موبائل فونز اور ہوائی ٹکٹیں. تازہ موبائل جو دوریاں مٹائے. سنیے، کل ہماری فلائٹ ہے اور آپ نے ابھی تک ٹکٹیں بھی نہیں لی. مانو کے لیے آئی فون لینا تھا. اتنی بڑی فیملی ہے، کسی نے لیپ ٹاپ مانگا ہے تو کسی نے ٹیبلٹ کی ڈیمانڈ کی ہے. اور ہاں، آپ کی چہیتی بھانجی کے لیے ڈیجیٹل کیمرہ لے کر نہ گئے تو پورا ہفتہ اس کا موڈ آف رہے گا. شاہزیب نے شادی کی پکچرز پرنٹ کروانے کے لیے بھیجی تھی جو آپ نے ابھی تک نہیں کروائی. او مائی گاڈ، بجلی اور پانی کا بل جمع کروانے کی آج آخری تاریخ تھی.
इतने ढेरों काम और इनके कानों पर जू तक नहीं दिखती। बेगम, पुराने वक्त चले गए जब इन सब के लिए पूरा एथेंस घूमना पड़ता था। ट्रैवल, टेलीकॉम, मनी ट्रांसफ़र, फ़ोटोज़, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, आईफोन्स और हर किस्म के मोबाइल फ़ोन्स का मरकज़। अच्छा, तो प्लस फॉर ऑल की वजह से जनाब इतने मुतमईन थे। डिजिटल प्रोडक्ट्स का जाल, प्लस फॉर ऑल। शालीमार कंप्यूटर स्टोर नए और जदीद लैपटॉप, आईपैड, टैबलेट और कंप्यूटर्स का मरकज़। इथन्स में आपका अपना कंप्यूटर स्टोर, जहां पर आपको मिले रिपेयरिंग के साथ साथ इंस्टॉलेशन की सहूलत, इंटरनेट शेयरिंग के लिए पावरफुल वाईफाई और कंप्यूटर्स के मुतल्लिका तमाम पार्ट्स दस्तयाब है। फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस। शालीमार कंप्यूटर स्टोर नज़द अमोनिया बाजारी, सोफोक्लियोस नंबर 53D, इथन्स।